ہے ہاں اندر ہوا ٹھیک آگے چلے وقال قتادة مثل للآخرين عزة وقال غيرهم گھٹنوں کے بل بیٹھنا گھٹنوں کے بل بیٹھنا گھٹنوں کے بل بیٹھے آگے چلے باب قوله وما يهلكنا الا الدار وبه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ یہ کون سی حدیث ہے حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پہلے رکیتا نے ویسے تمام حدیث وحی الہی ہوتی ہے تمام حدیث وحی الہی ہے وہی دو قسم پر ہے نا وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع قرآن پاک کی وہی مطلوع ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث مبارکہ یہ وہی غیر مطلوع ہے ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے ویسے تو تمام حدیث وہی الہی ہیں لیکن بعض حدیث ایسی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فرما کر صراحتاً اس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت میں رکھیا تھا قرآن پاک کی وحی میں اور احادیث قدسیہ کی وحی میں کئی فرق ہیں ایک فرق بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک کی وحی میں مضمون بھی من جانب اللہ ہوتا ہے اور الفاظ بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں اور حدیث قدسی میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مضمون کو بیان کر دیتے ہیں تو فرمایا قال اللہ یؤذینی ابن آدم یؤذین ابن آدم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤذینی کہ ابن آدم نے مجھے اذیت دی اذیت پانا یہ تو تعصب ہے نا تعصب اثر قبول کرنا ہے تو اللہ پاک کی ذات و تعصب سے پاک ہے یا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے میں تو مطلب کیا ہے یہاں پر مطلب یہ ہے یعنی ایسا معاملہ کرنا ایسی بات کہنا جو اللہ پاک کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے حاشیے میں لکھا ہوا ہے نا یہاں پر ایک اور بھی ہے یعنی ایسا معاملہ کرنا جو ہے جو اذیت دے تمہارے حق میں اللہ پاک کی ذات تو اس سے منزہ ہے تو یہاں ایذا کا مطلب یہی ہوگا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا یا ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے اذیت دی کہ یہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانے پر سب کرتا ہے زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں کیا مطلب زمانے کا خالق میں ہوں میرے قبضے میں ہے اقلب اللیل والنہار رات اور دن کو پلٹنا میں ہی رات اور دن کو پلٹتا ہوں یاد رکھنا کتنی بڑی قدرت کی نشانی سامنے ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یاد رکھنا اللہ اپنی مہربانی فرما گئی رات اور دن کے بدلنے میں نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے ہیں آگے فرمایا عقل والے کون ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یعلمون عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں سب کو رب کو کھا کے پھر رب کو بھول جائے اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا اللہ تعالیٰ عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں قیام وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے ہو کر لیٹ کر
قیام وقعود وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر، پہلو کے بل لیٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام تو بہت آسان ہے یار، الحمدللہ۔ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہے، اور کرتا رہتا ہوں۔ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے۔ اللہ کیا نام ہے، ہمارے ملتان سے بھائی ہے نا، کیا نام، بیٹھے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی محمد فیصل۔ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک ایک سیکنڈ میں آپ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں، بلکہ کر ہی لے۔ ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ۔ یہ ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے، گناہ ہو غلطی ہو وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، نیکی کرے تو نیکی ایک ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال نامے میں کم از کم اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔ باقی اخلاص سے کتنا بڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ حدیثی میں آتا ہے، کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، اور اس کا ثواب اللہ پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، آگے چلیں۔ وقال ابن عباس رضي الله عنه بدأ من الرسل لست بأول الرسل، وقال غيره أرأيتم هذه الألف وإنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد، وليس قوله أرأيتم برؤية العين، إنما هو تعلمون أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. باب قوله والذي عارض کا منع أي عذاب، ہاں نیچے لکھا ہے عذاب۔ یہ قوم عاد ہیں، جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ حاشیے میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، عارض کے اوپر چھوٹا حاشیہ لگا ہوا ہے، کون سا؟ اريد في افق السماء، ہاں والضمير عائد الى السحاب، انه قيل فلما راوا فلما رأوه ہے، ٹھیک۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کہ جب انہوں نے دیکھا ہے، جب انہوں نے دیکھا بادل کو مستقبل اودیتہم، اپنی وادیوں کے سامنے، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ تو میں نے یہ بادل نہیں ہے، ہاں یہ وہی عذاب ہے جس کو تم طلب کر رہے تھے۔ ہاں ریح فیہا، ہی ہے بظاہر تو یہ ہوا ہے، اندھیری ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ بس اللہ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نارا منڈی میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، سن 75-76 سے لے کر تقریباً نارا منڈی میں گزرا وقت سن 80 کے آس پاس تک۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کسی اور مسجد میں ہوتا ہے شاید میں جلدی بھی حفظ کر لیتا، لیکن وہاں اساتذہ کرام کی خدمت کی وجہ سے میرے 5 سال لگے حفظ میں، وہاں انہیں خدمت کری، اللہ نے موقع دے دیا، چلو اللہ قبول فرما لے۔ 4-5 سال سن 76 سے لے کر بس اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرما دی، اس کی مہربانی۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی تو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ سب کام کرنے پڑے کو تھوڑے بہت اللہ نے بچپن میں الحمدللہ بکریاں چرانے کی بھی توفیق دی، اپنے اساتذہ کرام کے کھیتوں میں کام چارہ کاٹ کر لانا سب طرح کل بھی چلائے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ گھر کے کام کاج اللہ تعالیٰ اس کی مہربانی الحمدللہ۔ اگر کوئی کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ہے یا رہا ہے۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف دونوں کا ثواب برابر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ فلما یہ نارا منڈی میں غالباً سن 80 میں ایک طوفان آیا تھا، ایک نمبر سے تھا عذاب ہی تھا وہ بالکل۔ یہ قوم عاد ہے نا، یہ ان کی عذاب پہ نمونہ تھا۔ وہاں پر وہاں میں نے دیکھا وہاں تھانے قریب ایک درخت تھا، کافی بڑا درخت، وہ جڑ سے اکھیڑا اس کو اور ہوا میں اڑایا، اور میں خالی ایک مسجد تھی حدیث حضرات کی، ان کی مسجد کے براونے میں جا کر گرایا ہوا میں۔ ٹرالی تھی، ٹرالی اسی کلا بازی لگ کر یوں کھڑی ہوئی ایسے کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اللہ یہ ہے نا، یہ اولے ہیں نا، اولے خالص صرف اولے برسے وہاں اولے ہیں۔ دیکھو صبح تک مسجد میں دیکھا، مسجد کا صحن اوڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ بتی چلی گئی، اندھیرا تھا، شاید میری عمر اس وقت تھوڑی تھی۔ بعض دفعہ کیا کریں، بچوں کو اللہ چیزیں دکھلا دیتے ہیں جو شاید بڑوں کو نظر نہیں آتی۔ مجھے میرے استاد کہنے لگے آپ بازار سے کوئی چیز لے کر آئے، اندھیرا بتی کوئی ہی سارا بہت سارا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بھائی حدیث شریف سامنے ہے، خلاف واقع بات کرنے کا کیا فائدہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان میں آگ کے انگارے نظر آ رہے ہیں، آسمان انگارے نہیں نظر آ رہے تھے۔ بس برسے نہیں یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح کچھ یہ قرآن پاک کی اور کچھ ہے وہ دیکھ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا انگارے، ایسے انگارے آسمان میں سے ایسے بالکل پھیلے ہوئے رہے، تھوڑے سے نہیں، ایک خاص حصے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو بھائی بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں، یہی ہے فلما رأوہ، جب انہوں نے دیکھا کہ بادل کو کہنے لگے کہ یہ تو ہم بارش یہ بادل ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا، بارش میں عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادل نظر آتے اندھیری تو آپ گھبرا جاتے، آپ کہیں وہ قوم عاد والی ہوا تو نہیں آتا۔ اور حدیث میں آ رہا ہے وکان اذا رأى غیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھتے، ہوا کو دیکھتے تو آپ کے چہرے میں پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ارے کہ یا رسول اللہ الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء یکون فیہ المطر، اور لیکن اذا رأیتہ عرف فی وجہک الکراہیہ فقال یا عائشہ ما یؤمنی ان یکون فیہ عذاب علیم، یا رکھنا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اس میں وہ عذاب نہ ہو جس کے ذریعے ایک قوم کو ہوا کے ذریعے عذاب دیا گیا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ قوم اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آگے چلے۔ باب قوله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم قال ابن عباس رضي الله عنهما عارض السحاب وبه قال حدثنا پڑھ لیں 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ قوم عادن کے قد بھی بڑے لمبے لمبے تھے، یاد رکھ رہا ہوں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بندہ کیا ہے، بے بسی کا نام ہے، بہت عاجز ہے یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔
یہ تو ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، یہ زلزلے آتے ہیں نا، یا اللہ اپنے حفاظت میں رکھے، ایک ہی جھٹکے میں کتنوں کو تہوبہ لگا دیتے ہیں۔ آگے چلے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، عافیت سے رکھے۔ اللہ پاک یہ دینی کتابیں ہیں اور قرآن پاک کے درس ہیں، یہ صرف معلومات کی نیت سے ہی نہ سنا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے پھر دینا ہے۔ ہاں آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثوا عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ارى منه لواته انما كان يتبسم. قالت وكان اذا راى خيما او ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رايته عرف في وجهه الكراهيه. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارس ممطرنا. الذين كفروا أوزارها آسامها حتى لا يبقى إلا مسلم عرفها بينها. وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليهم عزم الأمر جد الأمر لا تهينوا لا تزعفوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أصغانهم حسدهم آسن متغير. باب قوله وتقطعوا أرحامكم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مسرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال لهما قالت هذا مقام عائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت بلى يا ربي. قال فساك قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عاصم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الخباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم. وبه قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي المسرج بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عصيتم. سورة الفتح. وقال مجاهد سيماهم في وجوههم السهنة. وقال منصور عن مجاهد التواضع شده فراقه فاستغلظ غلظ سوقه الساق حاملة الشجرة. ويقال دائرة السوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب تعزره تنصره شطء سنبل تنبت الحبة 10 و8 و7 فيقوى بعضه ببعض. فذلك قوله تعالى فآزره قواه ولو كانت واحدة لم تقم على ساق. وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله فلم يجيبه فقال عمر بن الخطاب سكنت أم عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مندر قال حدثنا شعبة سمعت قال عن أنس رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع بها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلته. باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وبه قال حدثنا صدقة بن المفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد بن سمع المغيرة رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. کیا کریں گے یہاں پر ذنب سے مراد لغش ہے. اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغشوں کو معاف کر دیا ہے. پہلے رکڑ چکا ہوں
یعنی ایک عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یاد رہے اللہ نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، مشع راہ ہوتی ہے۔ کہیں تھوڑی بہت کوئی لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے، وہ کوئی گناہ نہیں ہوتی۔ یاد رہے اجتہادی خطا پر تو باقاعدہ ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور اجتہادی خطا جس پر باقاعدہ ثواب ملتا ہے، نیکی ہوتی ہے، وہ ہے، لیکن اس کو بھی وہ اپنے لیے بمنظر سیئہ کے سمجھتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، ان کے سامنے تو ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے۔ یاد رہا اللہ ہے۔ رضی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوع میں نے سنایا تھا نا، کہ ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ سناتے تھے کہ حضرت جی فرمائے تھے نیکیوں پر استغفار کرنا گناہوں پر استغفار کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یا گناہ کے بعد تو استغفار ہے ہی ہے، لیکن نیکی کر کر بھی استغفار کرے، یا اللہ آپ کی شاہ نشان میں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، مٹ جائے اللہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، بس بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آئے، وہ کوئی پریشانی کے عالم میں تھے، کہنے لگے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میرے اوپر یہ مصیبت تکلیف آئی ہوئی ہے۔ تو بزرگوں کو پھر بزرگ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے پھر ان کو لگے ہاتھ لیا، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ میں شاہ صاحب فرمانے میں تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور آپ کہتے ہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ بڑے حضرات یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ پاک فخر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، فخر نہیں پڑے گی ہے، صورت گناہ، حقیقت میں نہیں یاد رکھنا ہے، حقیقت میں ہے بالکل۔ اور کہیں کسی نے ترجمہ باہرات میں کر دیا ہے، جیسے وہ عصا آدم ربہ فغوا، یاد رکھنا ہے۔ اب ظاہری معنی باہرات میں حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو معنی کیا کہ آدم سے قصور ہوا سو وہ غلطی میں پڑ گئے آگے۔ باحضرات نے ظاہری معنی بھی کیا ہے، عصیان کا معنی نافرمانی ہے، تو ظاہری معنی بھی کیا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کی، تو جہاں یہ معنی ہوگا تو یہاں پھر کیا تعبیر کریں گے؟ صورت نافرمانی، حقیقت میں نافرمانی نہیں یاد۔ میں نے مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کی نا، رمضان کے مہینے میں دو آدمی ہیں، ایک آدمی جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اور ایک بھول کر کھانا کھا رہا ہے۔ اب دیکھنے والا یہی سمجھے گا یہ دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر کھانا کھا رہا ہے اس کی نافرمانی حقیقتاً ہے، گناہ ہے، لیکن جو بھول کر کھانا کھا رہا ہے دیکھنے والا تو یہ سمجھے یہ بھی کھانا کھایا، لیکن اس کی نافرمانی صورتاً ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں تو اللہ میاں خود کھلا رہے ہیں اس کو جو بھول کر کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعبیر کا ادب ہے نا، یہ بھی ہمارے بزرگ استاد وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کا ترجمہ یوں کر دے وَلَا تَقْرَبَا، کہ تم اس درخت، بڑا اچھا ترجمہ کر دے کہ
تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے. کیسے طرح ترجمہ ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے. اور حضرات نے معنی کیے، کسی نے یہ معنی بھی کر دیا بے انصافی کرنے والے، حکم عدولی کرنے والے، اور ہی معنی ہیں. لیکن یہ معنی بڑا الحمد. آپ نے پڑھا پیچھے بخاری شریف میں ظلم کے کئی معنی ہیں، آپ پیچھے پڑھا تھا نا سب معنی. ظلم کے کئی درجے ہیں. ظلم کا ادنا درجہ وہ ترک اولا ہے، خلاف اولا کام کرنا ہے. خلاف اولا کام اور جواز یہ دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. یہاں یہی معنی مراد ہے، ترک اولا خلاف اولا ہے. جیسے ربنا ظلمنا انفسنا ہر آدم علیہ السلام کی دعا میں، یہاں بھی ظلم یہ ترک اولا کے معنی میں ہے. یاد رکھنا خلاف اولا خود اللہ میں یہ گناہ نہیں ہے. میں نے کیا گناہ کسے کہتے ہیں؟ معصیہ کہتے ہیں قصداً مخالفت کرنا، قصداً نافرمانی کرنا. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے قصداً نافرمانی کا صدور محال ہے. یاد رکھنا یہ مطلب نہیں کہ ان کو گناہ پر قدرت نہیں ہوتی. آگے نہ ہے گناہ پر قدرت ہوتی ہے، لیکن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے نافرمانی کا تصور بھی محال ہوتا ہے. یاد رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی جیسے ایک منہ کے سامنے اگر گوبر رکھ دیں کتنی کراہت ہوگی. یاد رکھنا اب یہ مطلب نہیں کہ وہ گوبر کھانے پر قدرت نہیں ہے، لیکن اتنی گوبر ہے یہ سامنے رکھے کتنی طبیعت پر ناگواری ہوگی. اور اس ناگواری کی وجہ سے آگے میں یعنی اس کا تصور ہی محال ہو گیا. ہر وقت یہ سے مجھ سے دور ہٹے لا ایک نذیر ہے کہ مثال ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ان کے دل میں گناہ سے نفرت اور ہر گناہ کی قدرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کا تصور ہی محال ہوتا ہے. کیونکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف ہوتے ہیں. یاد رہنا یہ مودودی صاحب ان کو ٹھوکر لگی. یاد رکھنا ہے یہ انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت کر دی. تعبیر کا ادب ہے نا، یہ بھی چٹائیوں پر قدموں میں نصیب ہوتا ہے. آنکارے کے بے استاد باشد بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد. آنکارے وہ کام جو بغیر استاد کے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. یاد رکھ کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگ سمجھتے چلتے چلتے یہ چیزیں مل جائیں گی. آپ دیکھ لیں محض مطالعے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا. یہ علم دین تو بڑا پاکیزہ علم ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنا مٹنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یاد رکھنا کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. 45-46 سال تو ہمیں ہو گئے چٹائیوں پر بیٹھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ 47 سال تقریباً ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی کوئی دعویٰ نہیں یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں آتا. جو کچھ ٹوٹے پھوٹے 2-4 لفظ ہیں بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ خدا کی دعا ہے. دعویٰ تو ہے ہی نہیں یاد رکھنا. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تو آئے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم پاک اور صاف. یاد رہا بقول حرم مولا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے. اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے. ہمارے حافظ صاحب بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے سنایا مجھے. اللہ تعالیٰ بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہے. اور تمام کے تمام صحابہ کرام معصوم مغفور بخشے بخشائے. کل وعد اللہ الحسنى. یاد رکھنا ہے سب کے سب بخشے بخشائے محفوظ. کہیں ان سے کوئی لغزش ہوئی بھی ہے، کوئی
کوئی لغش، کوئی خطا، کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے، اللہ اس پر باقی نہیں رہنے دیتے، اللہ ہے اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں اس کو ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، چونکہ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا گیا ہے، اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا گیا ہے۔ پھر ہاں یہ مرفوع شاہ صاحب سے سنا، فرمانے لگا کہ وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے، وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے، ان میں نمونہ نبوت کی ذات خود بنی آگنا ہے، ان میں نمونہ خود پیش کیا۔ مثلا یہ قضا کا مسئلہ ظاہر کرنا تھا تو آگے خدا کی ذات نمونہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تاریخ میں ہے کہ وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے، ان میں تو ہے نبوت کی ذات تو خود نمونہ بنی، ان میں نبی کی ذات تو خود نمونہ بنی، خود نمونہ پیش کیا، اور فرمایا جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے، ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں، جیسے حدود اور قصاص کے جو مسائل ہیں آپ دیکھ لیں، اب یہ حدود، یہ حد ہے یا رکھنا، یہ حد والے فعل کے سرزد ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، مثلا جیسے حضرت مائد اسلم یا رکھنا، اب ان سے زنا کا فعل سرزد ہوا، غلطی آ گئی، اور پھر اپنے غلطی ہوئی، اور پھر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ایسی توبہ کہ بس الفاظ آتے ہیں روایت میں رحمہ اللہ ہے کہ اگر یہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، سب کی اللہ بخشی فرماتے ہیں۔ وہ افعال جو نبوت کی شان کے مناسب تھے، یا وہ نبوت، اور جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے، ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ صحابہ کرام سے تکوینی طور پر ہیں ایسی لغزشیں ہوئیں یا رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، سب کو پاک اور صاف کر دیا، اور نمونہ آ گئے، تاکہ حدود و قصاص ہے، ان میں ایک نمونہ آ جائے کہ کہیں آئندہ کوئی ایسی صورت پیش آئے تو ان کے لیے ہے تو ان کے لیے یہ حکم ہے یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آگے چلے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراه يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وحذرا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب بالاسواق ولا تتبع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا. باب قوله هو الذي أنزل السكينة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوطا في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. باب قوله إذ يعينك تحت الشجرة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن ثوبان عن عبد الله بن مغفل المزني قال إنني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف
وعن عقبة بن ثعبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني بالبول في المغتسل وبه قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك وكان من اصحاب الشجرة وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن سيان عن ابي بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل واسالوه فقال كنا بسفين فقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله فقال علي نعم فقال سهل بن حنيف اتهموا انفسكم فلقد رايتنا يوم الحديبيه يعني الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر فقال السنا عن الحق وعمر الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال ولا قال ففي مغوتي الدنية في ديننا ونرجو ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يزيعني الله أبدا فرجع متغيثا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وعمر الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزيعه الله أبدا فنزل سورة الفتح الحجرات وقال مجاهد لا تفتادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه امتحن اخلصا تنابزوا بدعاء بالكفر بعد الاسلام يلدكم ينقصكم التنا نقصنا باب قوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الايه تشعرون تعلمون ومنه الشاعر وبه قال حدثنا يسر بن صفوان بن جميل اللقمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كان الخيران يهلك ابا بكر وعمر رفعا اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فاشار احدهما بالاقرع بن حابس اخي بني مجاشع واشار الاخر برجل اخر قال نافع لا احفظ اسمه فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا خلافي قال ما اردت فارتفعت اصواتهما في ذلك فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الايه قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابي يعني ابا بكر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال اخبرنا ابن عون قال انباني موسى بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابتا بن قيس فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال له ما شانك فقال شر كان يتبع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حمد عمله وهو من اهل النار فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا فقال موسى فرجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه باب قوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يقولون وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجرات کے پیچھے سے پکار رہے تھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قلون ان میں سے اکثر عقل والے نہیں ہیں یار وبه قال حدثنا ایک اور کہنے کا جو حیدرآباد دکن سے پکارے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا یار انہیں اور اس سے دور سے انہیں حجرات حجرات کے باہر سے پکار رہے ازواج مطہرات تو باہر سے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر ہم لا یعقلون ان میں سے اکثر لا یعقل ہیں عقل والے نہیں ہیں یعقل کہ حضور کہیں ادب و احترام کا خیال رکھیں یعقل ہیں کہ بھائی جو دور سے پکاریں گے تو پھر اس کا احترام اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کا اصل ہے درود شریف کا وہی ہاں اگر دور ہو تو حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو ویسے اگر محبت میں پڑھ لے تو گنجائش ہے ورنہ اگر حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کر وہ ٹھیک نہیں بس اس کا اصل محل ہے اس کا موقع درود شریف پڑھنے کا وہ روزہ اطہر پر ہے الحمدللہ وہاں پر ہے الحمدللہ جا کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں باقی دور سے درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے جو نام لے کر بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں آگے چلیں وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابي مليكه ان عبد الله بن الزبير اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر القعقاع بن معبد وقال عمر بل امر القعقاع بن حابس فقال ابو بكر ما اردت الا خلافي فقال عمر ما اردت خلافك فتمارا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه باب قوله تعالى راہ سنت کتاب ہے کسی بات امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد صفی اللہ خان صاحب راہ سنت یاد ہے
हाँ यहाँ नहीं, हाँ वो भी आप मुताले में रखे हैं, उसकी भी इंशाअल्लाह आगे चलें। باب قوله تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. سوره قبر. رجل بعيد رد من فروج فتوق واحد وفرد وريد في حلقه والحبل حبل العاتق. وقال مجاهد ما تنقص الارض من عذابهم تبصره بصيره حب الحسيد الحندة بازقات الطوال أفأعيا علينا. وقال قرينه الشيطان الذي قيز له فنقبوا زربوا أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم رقيب عتيد رصد سائق وشهيد الملكين كاتم وشهيد شاهد بالقلب لغوب النسب. وقال غير نزيد الكفري ما دام في أكمامه ومعناه منسوب بعضه ولا بعض فإذا خرج من أكمامه فليس بنزيد في إدبار النجوم وأدبار السجود. كان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور وتكسران جميعا وتنسبان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخروج يخرجون من القبور. باب قوله وتقول هل من مزيد به. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يزا قدمه وتقول قد. وبه قال حدثنا محمد بن موسى القتان قال حدثنا موسى بن حميري وسعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه واكثر ما كان يوقف ابو سفيان يقال لجهنم هل امتنأت فتقول هل من مزيد فيزع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أسرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلون الا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب معذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يزع رجله فتقول قد فهنالك تمتلئ ويزوى بعضنا إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تسامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما أمره أن يسبح في أدبار الصلاة كلها يعني قوله وأدبار السجود. والذاريات وقال علي رضي الله عنه الرياح وقال غيره تزرود تفرقه وفي أنفسكم تأكلوا وتشربوا في مدخل واحد ويخرج من موضعين. فراغ فرجع فسكت فجمعت أصابعها فضربت في جبهتها والرميم نبات الأرض إذا يبس وديسا لموسعون أي لذو سعد. وكذلك على الموسع قدره يعني القوي زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحامس فهما زوجان ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون ما خلقوا أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم خلقوا ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعضهم وليس في حجة لأهل القدر والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد سرة صيحة ذنوبا سبيلا العقيم والتي لا تلد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحب استواءها وحسنها في غمرة في ظلالة يتمادون. وقال غيره تواتأ وقال مسومة معلمة من السيمة والطور. وقال قتادة مكتوب. وقال مجاهد الطور الجبل بالسريان والطريق منشور صحيفة والسقف المرفوع سماء المسجور الموقد. وقال الحسن تزجر حتى ينسب ماؤما فلا يبقى فيها قطرة. وقال مجاهد علتناهم نقصنا. وقال غيره تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البر اللطيف كسفا قطعا المنون الموت. وقال غيره يتنازع अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी पर जुर्म नहीं फरमाएंगे। फामल जन्नत अल्लाह बेशक उसके लिए क्या लिखा खलकन فإن الله ينشئ لها خلقا। हाँ क्या लिखा यहाँ पर
لیکن ایک اور مخلوق کو پیدا کریں گے، یعنی کچھ اور اہل جنت کو پیدا کریں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر جنت کو اللہ بھر دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حال بن رہی ہے حدیث اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، ہاں بہت ان کا۔ اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ آمین۔ آپ کی جنت کتنی بڑی ہے مجھے بتلاؤ، یاد رکھنا کتنی بڑی ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بھی نہیں بتلا سکتا کتنی بڑی ہے، یاد رکھنا۔ حدیث شریف میں ایک آدمی کی جنت بتلائی گئی ہے، کتنی بڑی ہے ایک آدمی کی جنت، یاد رکھنا۔ ایک آدمی کی جنت بتلائی گئی ہے کتنی بڑی ہے۔ بھائی مولانا عثمان صاحب مجھے بتلا دیں، کسی اور کی جنت معلوم ہو کتنی بڑی ہے مجھے بتلا دیں، اگر آپ کے علم میں ہو تو یاد رکھنا۔ صرف ایک آدمی کے کہ سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر، سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ جہنم سے نکالنے کا منظر پورا حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، پیچھے آپ نے پڑھی ہوگی آگے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ نے جنت بیان کی ہے کتنی بڑی ہوگی، کہ سب سے آخری جنتی اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ تو سب سے آخری جنتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو رات دن آپ حضرات نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نیکیاں کر رہے ہیں شب و روز، آخرت میں اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، یہ ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے، یاد رہا۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ بڑے حضرات میں تواضع بھی تھی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس جنت کی تمنا اس لیے ہے کہ عذاب کے سہنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بس اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اگرچہ صفِ نعال میں ہو، اہل جنت کے جوتوں میں ہو، یاد رکھنا۔ بس اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، اللہ پاک داخل ہو گئے پھر تو اللہ کا بڑا انعام، الحمدللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ وہ جیسے مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج، الحمدللہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے بڑی اللہ ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی، یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہاں بھی سب کچھ ہے، یہ سارا۔ تو بہرحال حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سب پڑھا رہے، ابھی حدیثی میں ذکر آیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ، یعنی جنت ہے نا، کچھ اور اہل جنت کو اللہ پاک اللہ پیدا فرمائیں گے۔ بہرحال جنت فإن اللہ ينشئ لها خلقا، وہاں تمہیں جہنم کا معاملہ تو یہ ہوگا نا، جہنم بھرے گی نہیں، یاد رکھنا، تو وہ کہے گی اور تو پھر اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے اور پھر کہے گی بس 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 بس، اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت پھر بھی خالی رہے گی، تو اللہ پاک اضافی جنت کو بھرنے کے لیے اور اہل جنت کو پیدا کریں گے، الحمدللہ۔ لیکن اہل اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سب پڑھا رہے ہیں،
بھی حدیث شریف آئی کہ اور اہل جنت کو پیدا کریں گے. طلبات ہوتی ہیں نا خوش طبع. تو حضرت سکستانی نے کہہ دیا کہ حضرت کاش کہ ہم کہ ہم بھی انہی اہل جنت میں ہوتے، کاش کہ ہم بھی انہی اہل جنت میں ہوتے، جنت میں پیدا ہوتے اور جنت میں داخل ہو جاتے. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹا فرمایا ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا، ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا، جنت کا مزہ تو ہمیں آئے گا. کہ جو دنیا میں محنت مشقت تکالیف برداشت کر کے غم سہ کے آگے پریشانیوں پر صبر کر کے پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں گے تو ایک نعمت بے ساختہ ان کی زبان سے الحمدللہ نکلے گا. الحمدللہ. ہاں یہ بات یہی ہے. اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے. یہ دنیا کے سارے ارمان الحمدللہ سارے غم دھل جائیں گے اور اللہ پاک سارے ارمان پھر وہاں پر پورا کریں گے. فرمارے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. یاد رکھنا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنت کیا ہوگی، وہ تو ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی. خدائی ہیں کہ جو چاہیں وہ ہو جائے. یہ تو یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی عظیم الشان وصف کا ایک ذرہ اہل جنت کو عطا فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. یاد رکھنا. اور وہاں چاہت بھی ایسی ہوگی ہاں جو بندے کی شان کے مناسب ہے. یہ نہیں کوئی اپنی شان سے اونچا کوئی نامناسب چاہت وہ ہوگی نہیں وہاں پر. یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو ان کی شان کے مناسب کھانے کی پینے کی یہ ہے اور ہر نعمت وہاں پر میسر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. نزلا من غفور الرحیم. ہاں رہائی صاحب فرمائے لگے نا جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے. بس اللہ اپنے اور جنت مہمان خانہ، مہمانی بھی ابد الاباد کیا کر ہے. ہاں ابد ہمیشہ کی مہمانی. مہمان کون ہوتا ہے جسے کوئی فکر نہ ہو جا کر بس آ کر سیدھے کھانے پر آ کر بیٹھ گیا. بیچاروں کو کیا پتا کہ روٹی کیسے پکی ہے، سالن کیسے پکا ہے، گوشت کہاں سے لیا ہے یا کہاں سے. اتنی محنت کرنی پڑی. تو جنت میں بھی یاد رکھنا ہے مہمانی ہوگی نا، ہمیشہ کی مہمانی یاد رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ ابد الاباد کی مہمانی ہے اور میزبان خود ہے رب ذوالجلال ہوں گے. اللہ پاک کی پیاری ذات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. آگے چلے. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البر والتي قسما ختان المنون الموت. وقال غيره يتنازعون يتعاطون به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار. معتزلہ کا عقیدہ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں. ان کی دلیل بظاہری ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تو کیا جواب ہے اس کا لا تدرک الابصار کا؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ہاں جزاک اللہ. ادراک کیا جواب ہے بھائی؟ ہاں نہیں ہے. اور لا تدرک الابصار یہاں پر ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں. ادراک کہتے ہیں آگے ادراک کہتے ہیں ہر جانب سے احاطہ کر کر کسی چیز کو دیکھنا. آگے نا ہر جانب سے احاطہ کر کے. تو یہاں پر احاطے کی نفی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا احاطہ کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. آگے دیدار ہوگا لیکن احاطہ کر نہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات لامحدود اور ہماری آنکھیں ہماری نظریں محدود ہیں. یہ اللہ پاک کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو یہاں پر احاطے کی نفی ہے کہ احاطہ کر کر کوئی دیدار کرے ایسا نہیں. باقی نفس سے رویت کی نفی نہیں، دیکھنے کی نفی نہیں. یاد رکھنا وہ تو حدیث میں آیا ہے سترون ربکم کما ترون القمر. تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو. جانا ہے ہاں اللہ تعالیٰ سے. تو بھائی کو ہے تو معتزلہ کی دلیل یہ لا تدرک الابصار کہ آنکھیں ان کو نہیں پا سکتی.
تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہاں ادراک کی نفی ہے، رویت کی ادراک کہتے ہیں، اور ادراک کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا احاطہ کر کر اس کو دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ ہماری آنکھیں محدود ہیں اور اللہ پاک کی ذات لامحدود ہے، تو محدود آنکھوں سے اللہ پاک کی غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں باقی نفس رویت وہ ثابت ہے۔ آگے چلیں۔ ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الايه ولكنه راى جبريل في سورته مرتين باب قوله فكان قاب قوسين او ادنى حيث الوتر من القوس وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت سرا عن عبد الله رضي الله عنه فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبريل له 600 جناح باب قوله فاوحى الى عبده ما اوحى وبه قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سالت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى قال اخبرنا عبد الله ان محمد صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح باب قوله لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ عزا اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تین بتوں کی جگہ پر اپنے تین پیارے نام ذکر کیے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ ہے تم ہمارے ان پیارے ناموں کو لے کر ہر کام کا آغاز کرو، ہر اچھے کام کا آغاز کرو، تمہارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ وہ اپنے تین بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللہ والمنات والعزا۔ اللہ پاک کی طرف سے فرمائے تم مومنین تم ہمارے تین نام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا ابو مؤمن قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمسلمون والجن والانس۔ تو پڑھا نا تو بدر بھائی سجدہ کر لینا ذرا ہے۔ ہاں آگے چلیں۔ تمنا محتعین پوری آیت کیسے ہے؟ ہاں محتعین کا معنی کیا بنے گا؟ دوڑنے والے، بھاگنے والے، محتعین الی الداعی ویقول ہاں ہم آگے چلیں۔ ازدجر افتعل من زجرت كفر فعلنا به وبما فعلنا جزاء لما صنع بنوح واصحابه مستقيم عذاب حق يقال الاشر المرح والتجبر باب قوله وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان الاشر ہے، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا۔ آگے چلیں۔ ہمارے نیک صاحب پوچھ رہے کہ الاشر کون صیغہ ہے، تو الاشر کون سے ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ہاں آگے چلیں۔ کرا باب افتعال پر لے گئے تو کیا بن گیا؟ اذ تکرا دال زال بڑا قانون، دال دال ان تین حرفوں میں سے کوئی ایک آگے بھی دال کیا کریں گے؟ دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، جیسے مرثے میں دال پکی ہوئی ہو اور باہر سے دال آ جائے تو پھر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، اور اگر مرثے میں دال پکی ہوئی ہو تو باہر سے گوشت آ جائے تو وہاں پر اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے۔ ہاں لیکن اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ طلباء ہیں جن کے ہاتھ میں پہل لگے تو پھر بعض دفعہ بس یہ بھی مسئلے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں پھر طلباء۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے با یہ نظیر یہی کہ اگر با افتعال کے مقابلے میں یہ زا آ جائے اور دال زال زا ایسے زال زال آ جائے تو زال آ جائے ذکر با ازدکر، یہاں پر اظہار بھی جائے ازدکر ہی پڑھ سکتے ہیں اور ادغام بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور ادغام کی دو صورتیں جائز ہیں، دال کو زال کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا ازدکرا، یا زال کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا ازدکرا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو مدکر اصل میں تھا مذکر یاد رکھنا، تا کو دال کیا اور پھر دال کو دال کر کے دال کے دال میں ادغام کر دیا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے. میرے حضرت فرمانے لگے جامع شفیع میں ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے ذکر کا معنی یاد کرنا اور ایک ہے نصیحت حاصل کرنا. تو ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان. آپ دیکھ رہے ہیں 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے پورے قرآن پاک کے حافظ. اور اسی طرح ہم نے نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے. تو قرآن پاک پڑھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک کی ذات دل میں سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ دل کا دروازہ کھول کر ہدایت کا نور اندر داخل کر دیتے ہیں. یہ کئی باہر کے ملکوں میں کئی بڑے دانشور قسم کے لوگ مسلمان ہوئے تو اکثر نے اسلام کی وجہ یہی بیان کی کہ بس کہ ہماری قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے نسخے ہمیں نصیب کر دیے. ان کا انگریزی میں ترجمہ اس کا ہم نے مطالعہ کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل کے دروازے کھول دیے اور ہدایت کا نور داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی ورنہ بعض دفعہ ہماری بدعملی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. باہر ہیں یہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں باہر وہ ویزے کے لیے وہاں پر نکاح کر لیا، وہ کیا کہتے ہیں وہ نیشنلٹی لینے کے لیے وہ نکاح کر لیا اور جیسے بس نکاح کیا اس کے بعد طلاق دے دی. کتنی غلط بات ہے. بعض دفعہ مسلمانوں کی بدعملی یا رکھنا رکاوٹ بن جاتی ہے، بدعہدی یا کرنا. اللہ تعالیٰ اگر مسلمان اپنے سیدھے راستے پر چلے تو پھر تو اس کا ایک عمل دعوت ہے. ابھی امریکہ سے کوئی مہمان پچھلے ہفتے میں آئے ہوئے تھے، پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہیں. وہاں کوئی مقال کوئی بڑی کمیونٹی کیا کہتے ہیں کمیونٹی ہے اسے کوئی مقال ایک آدمی تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ لیکن پھر وہ پاکستان آئے تو کچھ وہ یہاں کچھ وہ جب کچھ نے کچھ دوسرا ماحول دیکھا وہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا تھا وہ پریشان ہوئے کہ بھائی اسلام جو ہم نے پڑھا ہے وہ تو اس کا کوئی عملی نمونہ نظر نہیں آ رہا ہے. خطرہ تھا کہیں واپس چلے جائیں. مفتی تقی اسماعیل صاحب وقات اللہ علیہ انہیں خدمت میں ان سے تعلق تھا. وہ جو صاحب تھے نا ہمارے بزرگ ان کا حضرت سے تعلق تھا تو حضرت کو فون کیا. حضرت مصروف تھے تو حضرت سے پھر منت سماجے کی حضرت آپ ذرا تھوڑی سی بات رس سنیں تو پھر ان کا فون کروایا تو پھر حضرت نے ہی فرمایا آپ مسلمانوں کی حکومت میں آئے ہیں، آگے آپ اسلامی حکومت میں نہیں یاد رکھنا کہ جس میں سارے اسلام کے احکام نافذ ہو رہے ہیں. آپ مسلمانوں کی حکومت میں آئے تو مسلمانوں میں تو ہر قسم کے ہوتے ہیں کہ بعض بعمل مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعض کمزور بھی ہوتے ہیں. یا بعض حد میں پھر سمجھائے تو پھر وہ مطمئن ہو گئے ورنہ تو یہ تو پھر واپس جانے لگے تھے. بس اللہ عافیت سے رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا احمد بھاگپوری صاحب تھے، کچھ باتیں سخت کہہ جاتے تھے لیکن بس کچھ اپنے بزرگانہ انداز سے باتیں کسی درجے میں ہیں حقیقت بھی ہوتی تھی. فرمایا چلو بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں لیکن چلو ہم چھوٹوں کے لیے سر جھکائی رکھیں. بس ان کا مجھے جو کوئی انداز ہو یہی تک بس تم جہاد میں جاؤ تو بس تم اپنے آپ کا معیار ہو یہ ہو کہ تم کفار ہو کہہ سکو کونو مثلنا، تم ہم جیسے ہو جاؤ کہ آپ کی عملی تنبیت اس درجے کی ہو کہ تم ان کے لیے نمونہ بن سکو جا کر. بس یہ ان کا اپنا معیار تھا. باقی سب حالات الحمدللہ باقی اخلاص سے سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے. بس بعض دفعہ کمزوروں سے بھی اللہ کام لیتے ہیں، عمل میں کمزوری کے باوجود بھی اللہ کام لے لیتے ہیں.
باقی بزرگ حضرات ان کا اگر کوئی ایک نیک معیار ہو تو کوئی حرج نہیں یاد رکھنا ہے، چلو وہ بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں یاد، ورنہ نفس جہاد کا کوئی ممکن نہیں ہے، نفس تبلیغ کا کوئی ممکن نہیں ہے، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب پر حق ہے، کسی ایک میں خدمت کریں، محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے یاد رکھنا، کسی کی تنقیص نہ ہو یاد رکھنا۔ ہاں چلو ہو سکے حصہ ڈال لیں، ورنہ آخری درجہ یہ ہے کم از کم ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیں یاد رہے۔ ہاں تو یہ محبت بھی، یہ بھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کے قدم و گرد میں ہے، پہنچا دے گی انشاءاللہ ہے۔ ہاں چلے رہے پورا کر لینا، چل میں پڑھ رہا باب قوله كانه ما جاء بمطعم منقير فكيف كان عذابي وانذر به. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق انه سمع رجلا سال الاسود قال من مدكر او مزكر فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقرا فهل من مدكر قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فهل من مدكر دالا. باب قوله فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن قرآن پاک کو آسان کیا ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان، نصیحت کے لیے، لیکن لا للفہم، فہم کے لیے آسان نہیں، لا للاستنباط، استنباط کے لیے آسان نہیں، آگے ہاں اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے زیادہ، لا للاستنباط ہے، یعنی کہ ہر ایک بس ہے فوراً مستحیل بن جائے گا، ایسا نہیں، فہم کے لیے اور ہے استنباط کے لیے کہ مسائل قرآن و حدیث سے نکالنے کے لیے، اس کے لیے تو بڑی محنت کو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس کی فہم کا ذرا نصیب فرما دے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آگے چلیں کہاں تک؟ فقال حسبك يا رسول الله الحق على ربك وهو يسير في الدر فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم وساعة غدا وأمر. باب قوله بل الساعة موعدهم وساعة غدا وأمر يعني من المرارة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يوسف بن قریب ان کی جماع کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے آگے، ہاں اور ہوا جائے گا، آگے چلیں۔ قال اخبرني يوسف بن ماهك قال اني عند عائشه ام المؤمنين قالت لقد انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من مكه واني لجاريه على باب الساعه موعد وساعه غدا وامر. وبه قال حدثني ساو قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في قبة له يوم بدر وانشدك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. فاخذ ابو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد الحقت على ربك وهو في الدر فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن. جزاك الله.